ڈاکٹر لیکن صاحب جو ہمیں جیرڈ فورڈ ہے وہ جوائن بھی کیا بری ہے طرح سے سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید صاحب نے. اوور ٹو یو. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آپ لگتا ہے وار زون میں ہیں. آپ پاکستان میں ہیں کہ وار زون میں ہیں؟ میں ہر وقت وار زون میں ہی ہوتا ہوں مشاہد صاحب. آپ کی طرح میں بھی ایک آپ حالت جنگ جنگوں میں ہوتے کھویا ہیں ہوا شخص ہوں. ہمیشہ. جی جی اچھا جی. مجھے ذرا یہ بتائیں مشاہد صاحب, آخر کار وہ گھڑی آ گئی جس کا ہم کئی سالوں سے ذکر کر رہے تھے کہ یہ جنگیں یہاں پہ پھیلنے جا رہی ہیں. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں ریجیم چینج کروانے جا رہا ہوں, اور ریکارڈڈ خطاب تھا میرا لیگو سے, ہاؤ یو لک ایٹ اٹ؟ یہ کوئی آپ کو اس میں کوئی سینس نظر آئی کہ میں یہ جنگ جو ہے یہ ریجیم چینج میرا مقصد ہے؟ کیا ایسٹس کے تھرو کروائیں گے؟ گراؤنڈ پہ سی آئی اے موساد موجود ہے, کیا ہے؟ جی مشاہد صاحب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے ٹینیور کی سب سے بڑی سیاسی حماقت ہے, اور اس سے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ ایک نہ جیتنے والی جنگ ہے اور انہوں نے اپنا ایجنڈا تبدیل کر دیا ہے. امریکہ فرسٹ سے اسرائیل فرسٹ. یہ اسرائیلی ایجنڈا تھا کہ ایران کے خلاف کا. اب نیوکلیر کا ایشو نہیں, اب کھل کے وہ سامنے آ گئے ہیں کہ رجیم چینج. اور رجیم چینج نہیں صرف ڈاکٹر صاحب, تقسیم کرو, فریگمنٹ کرو ایران کو. سوڈان, سیریا, صومالیہ, لیبیا ماڈل جو نیتن یاہو کافی دنوں سے سوچ رہا ہے, جس کی آپ اور میں ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں اپنے پروگراموں میں. تو ایک تو نمبر 1 یہ ہے. 5 حصوں میں توڑیں, اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. اس کو ریوائز کر لیں بالکل مشاہد صاحب. 5 حصوں میں توڑنے کی بات کر رہے ہیں. 5 بالکل ایگزیکٹلی جو انہوں نے باقی ممالک سے بھی کیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ اٹیک ایک دھوکے کی بنیاد پر دیا گیا ہے. ماضی میں بھی کیا. کل آپ کو پتا ہے کہ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جی ہماری پیش رفت ہو رہی ہے, اور ایرانیوں نے بھی کہا کہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے پچھلی جنگ میں بھی جون 2025 میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا تھا کہ مذاکرات کے نام پر پھر حملہ کر دیا. اور اب تو ٹرمپ کی کریڈیبلٹی تو مسلم دنیا میں کم سے کم زیرو ہو گئی ہے کہ اب اس کی بات کون تک مانے گا کہ جناب یہ تو اپنے لفظ پر قائم نہیں رہتا, ان کا کوئی دین ایمان نہیں, اور یہ کریڈیبلٹی ان کی زیرو ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اب مسلم کنٹریز جو بورڈ آف پیس میں ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, جس میں ترکی ہے, انڈونیشیا ہے, یو اے ای اور سعودی عربیہ وغیرہ, ان کو کم سے کم ایٹ لیسٹ کلمہ حق کہنا چاہیے کہ جناب مسٹر ٹرمپ کو خط لکھیں, جوائنٹ لیٹر, کہ مسٹر ٹرمپ سٹاپ دس وار. ہم بورڈ آف پیس میں آئے تھے امن کے لیے, یہ تو بورڈ آف وار میں نہیں ہم شامل ہوئے تھے. اچھا مشاہد صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہوتیز نے اٹیک شروع کر دی ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ہوتیز نے اٹیک شروع کر دی ہیں. جی آئی سی. لوگ تو دیکھیں نا, اب جنگ تو پھیل گئی, پھر آپ خلیج سے بڑھ گئی ہے, یمن تک معاملہ آ گیا, سارا آ گیا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایران پر حملہ ہوا تو اٹ ول بی اے ریجنل وار, علاقائی جنگ ہوگی. اور وہی بات اب اس کے عندیہ انہوں نے دے دیا تھا کہ یہ ہم ایرانیوں سے میری بات بھی ہوتی رہتی ہے, انہوں نے کہا تھا اٹس ڈو اور ڈائی فار اس. ان کو پتا ہے کہ یہ جنگ کا تعلق کسی میزائل سے نہیں ہے, کسی نیوکلیر پلان سے نہیں ہے, وہ تو بنا ہی نہیں رہے, اور یہ اس کا تعلق صرف ایران کے انقلاب کو خاتمہ کرنا ہے, رجیم چینج کرنا ہے, اور پلس جو سے آپ نے فرمایا کہ جس حد تک ممکن ہو ایران کو فریگمنٹ کرنا, تقسیم کرنا. جی اچھا مشاہد صاحب, ہم تو اس طرف دیکھ رہے ہیں نا, ایران اور ہوتیز. اچھا یمن کے اندر بھی وہ جو پوری ان کی کوسٹ کے اوپر سارا قبضہ ہوا ہے, وہ بھی یقیناً یہی دن تھے جن کے لیے تیاری ہو رہی تھی. وہ پورا کوسٹ جو ہے وہ چلا گیا ہے یو اے کے ہاتھ سے سعودی عربیہ. لیکن میں آپ سے دوسرے فرنٹ کی طرف پوچھوں گا کہ پریزیڈنٹ یہ جو ان کا نتن یاہو ہے, اس نے لفظ استعمال کیا ہیگزاگون. اس نے کہا انڈیا جو ہے وہ, اور ساتھ اس کے اسرائیل اور گریس اور سائپرس. دوسرے اور کون سے ملک ہیں؟ ایتھوپیا ہے, کون سا ملک ہے جو ہیگزاگن کی اس نے بات کی؟ جی ہیگزاگن کا مطلب ہے کہ 6 کارنر ہوگا نا, 6 تو 4 تو اس نے اسپیسیفائی کر دی ہے. جی آئی وڈ سے کہ اس میں ایک افریقہ کا تو ایتھوپیا ہوگا, اور ایک اور ملک کو وہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ممکن نہیں ہوگا. شاید ان کا اشارہ آذربائیجان کی طرف سے تھا, وہ پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ ترکی کی وجہ سے. تو وہ ویسے انہوں نے ڈال دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس ایشیا سے یا ادھر سے کوئی جوائن کرے گا, نہ سینٹرل ایشیا سے نہ ایشیا پراپر سے اس الائنس میں.
अच्छा, यूएई भी नहीं जाएगा? यूएई इतना खुल के नहीं आएगा जी, अब मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो फिर इस वक्त जो सऊदी अरेबिया ने बड़ा वाज़ेह स्टैंड ले लिया ना जी, और तुर्की ने, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको खामोश उनकी आपस में जो ताउन है वो चलेगा। अच्छा मुशाहिद साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुवैत की तरफ से ऑफिशियली आ गया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, उनकी वजारत खारजा की तरफ से। जी मुशाहिद अच्छा, साहब। आगे आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखे ना, अब कुवैत को मतलब है वो नेक्स्ट डोर मुल्क है, उधर अमरीकी बहुत बड़ा अड्डा भी है। और ट्रम्प दोबारा खिताब करेंगे कौम से, ट्रम्प दोबारा खिताब करेंगे। जी हाँ हाँ हाँ, देखे ना जी। तो अब उन्होंने फर्स्ट फेज में तो हो गया ना कि ईरान ने सलाहियत शो कर दी कि हम जवाबी हमला भी कर सकते हैं, और ईरान ने सलाहियत शो कर दी सियासी तौर पर कि सियासी तौर पर सिस्टम जो है, निज़ाम जो है, ईरान का रजीम जो है वो सियासी यकजहती पर कायम और दायम है। उनकी आर्म फोर्सेस भी, उनके पासदारान भी, उनका सारा सिस्टम भी। ये बड़ी बात है कि वो, इनका तो ख्याल है ना, इनकी तो कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द जंग का खात्मा हो, हम रजीम चेंज करें। ईरान की कोशिश ये होगी कि तवालत हो ताकि और उनको नुकसान पहुंचे, और जिस हद तक वो नुकसान कर सकते हैं इजराइल और अमेरिका का, वो करने को तैयार होंगे। अच्छा मुशाहिद साहब, मैं उस रीजन के बारे में पूछ रहा हूँ जो मेडिटेरियन हम डिस्कस करते रहे हैं, वहां पे देखिए ना, सोमालिया जो है वो वहां पर सोमालिया तुर्किया और सऊदी अरेबिया और इनके साथ जा चुका है। सोमाली लैंड का प्रोजेक्ट बेकार हो चुका है गालिबन। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जेरेड फोर्ड वहां पे खड़ा है, और वो जो मेडिटेरियन है वहां पे हमास है और वहां पे इजिप्ट है, तो वो और सारे जो जहाज इन्होंने लैंड किए हैं अपने, वो इसराइल पे उनकी जो ओहदा की एयर बेस है वहां पे लैंड किए हैं, यानी इसराइल में मौजूद हैं। वो जगह कितनी एक्सपोज है इस वक्त, नॉट फ्रॉम ईरान बट फ्रॉम अदर्स, यानी लाइक हिजबुल्लाह, लाइक हमास, लाइक वो कितना एक्सपोज है, वो जो साइड है मेडिटेरियन वाली? वो जो ईस्टर्न मेडिटेरियन आप कह रहे हैं वो बहुत एक्सपोज है, क्योंकि उसमें इनका जो ताउन है, इवन आपको पता है मिस्र जो है उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जैसे सऊदी अरेबिया का मौक़िफ़ है और तुर्की का मौक़िफ़ है। तो वो उनके लिए ये जो एक्टर्स, खास तौर पे मैं समझता हूँ हिजबुल्लाह, वो आई थिंक दे विल प्ले रोल इन दैट। हूतीज, हिजबुल्लाह और हमास तो आई वुड से इट्स लिमिटेड रोल, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन चेंज हो गई है। उनको मैं फैक्टर नहीं करूंगा, क्योंकि उनके अपने मसाइल जो हैं, अपनी सर्वाइवल का इशू है, लेकिन जो बाकी हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये है, एंड दैट विल बी अ बिग एक्सपोजर। अच्छा, और ये आगे भी यूएस ये भी बड़े आ रहे हैं जी। अच्छा, वो क्या है मुझे? और यूएसएस फोर्ड के तो इट हैड टू डॉक इन ग्रीस। आपको याद होगा कि उनके अपने वसाइल बड़े हो गए थे, लॉजिस्टिक इश्यूज और अदर इश्यूज। वो जो वॉशरूम्स और टॉयलेट चोक हो गए थे उनके। जी जी जी। 5000 सेलर हैं उसमें, और उनके लिए तो हर 45 मिनट इंतजार करना पड़ा था टू गो टू द वॉशरूम। तो उनके अपने इश्यूज थे, इसलिए उन्होंने उनको उस तरफ ले गए थे, ग्रीस के पोर्ट के लिए, ताकि वो रिपेयर कर सकें। अच्छा, तुर्की को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हेक्सागन में दो नाम जो डाले हैं, ग्रीस के, और ग्रीस का नाम डाला है इन्होंने, और इन्होंने नाम डाला है साइप्रस का, और जाहिर है इन्होंने प्रोवोक करने की कोशिश की है तुर्किया को। जी, हाउ यू लुक एट तुर्की? बिल्कुल, वो तुर्किया को तो आप देखा ना, सदर अर्दोगान ने बड़ा वाज़ेह स्टैंड ले लिया है, और ये जो नया अलायंस कह लें या नया लिंक हो गया है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का, तो डिफेंस प्रोडक्शन में भी और सारा कुछ तावन है। तो तुर्किया को तो उन्होंने एनिमी लिस्ट में डाल दिया, और आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने कहा था कि दो ममालिक हैं उनके फौज नहीं आनी चाहिए, एक तुर्किया की फौज नहीं आनी चाहिए और एक पाकिस्तान की फौज नहीं आनी चाहिए, ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बन रही थी गाजा के लिए, इसलिए वो इंडोनेशिया, अजरबैजान, दूसरे ममालिक की फोर्स आई है। तो तुर्किया को तो वो अर्दोगान साहब इज वेरी क्लियर, और उनको मालूम है कि इनका क्या लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। उनके अपने इश्यूज, अभी मुश्किल से उन्होंने कुर्दों का मसला हल किया 40 साल के बाद, तो वो नहीं चाहेंगे कि और शोरश पैदा हो और इंतशार हो और तकसीम और तजाद पैदा हो मुस्लिम दुनिया में, खास तौर पे नेबरिंग उनका मुल्क है ईरान, उसमें तो वो नहीं चाहेंगे कि इस किस्म का अदम इस्तेकाम हो। अच्छा मुशाहिद साहब, थोड़ा सा जरा आपसे तारीखी सवाल करता हूं, क्योंकि अभी जंग जरा फैल रही है। आप तुर्क कौम को जानते हैं हिस्टोरिकली? तुर्क, ठीक है ना, फाइटर्स, उनकी हिस्ट्री, ऑटोमन, उससे पहले तुर्क। अच्छा, फिर आप जानते हैं ईरान फाइटर्स, उनकी तारीख पूरी हजारों साल की चल रही है। फिर उसके बाद जाहिर है कि अरब ममालिक, बाकी रीजन्स की, ये जंगजू कौमें जो हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, वो कहते हैं ना कि
وہ ٹاورز آن دا سینڈ یا وہ بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں مطلب ہے کہ 100 200 منزلیں عمارتیں بنی ہوئی ہیں سینڈ کے اوپر ریت کے اوپر جہاں پہ وہ بجری میں ڈیلی کچھ وہ کتنا کیونکہ ان کے اوپر گرنا ضروری نہیں ہوتا میزائل کا وہ جو بلاسٹ ہے سمپلی اوپر جو دھماکہ ہوتا ہے اس سے وہ پوری بلڈنگ لرز جاتی ہے. کتنی دیر تک یہ خلیجی ریاستیں یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم قوموں کے خلاف یہ لڑ سکتی ہیں؟ آپ نے حماس کو دیکھا ہے ابھی آپ نے حزب اللہ کو دیکھا ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ دیکھیں نا آپ نے جو بات کی دونوں ممالک کی دونوں ممالک صرف ممالک نہیں ایران اور ترکی یہ ایمپائرز بھی رہی ہیں اور یہ ایک سویلائزیشن بھی ہے تہذیبیں بھی ہیں. سو ایکچولی میں تو سمجھتا ہوں کہ اب جو نیتن یاہو نے کیا ہے اور ٹرمپ نے ایران کے خلاف اٹ از اے بگننگ آف دا زائنسٹ سویلائزیشنل وار اگینسٹ مسلم. وہ چاہتے ہیں کوئی مسلمان ملک کھڑا نہ رہے ہمارے سامنے. آپ نے آگے لسٹ میں نے بتا دی آپ کو سوڈان سیریا صومالیہ لیبیا کی اور پھر عراق میں بھی کوشش کی تھی وہ بھی فیل ہوئے اس میں بھی سارا کچھ. تو یہ ایک سویلائزیشنل چیز ہے اور یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کی ایک تاریخ ہے ہسٹری ہے ایمپائرز بھی ہیں سویلائزیشنز بھی ہیں اور مملکت بھی ہیں. سو دیز ہیو ناٹ بین انڈر فارن آکوپیشن. ان کا ایک یہ بھی ٹریک ریکارڈ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کچھ حصہ شمالی ایران کا وہ ورلڈ وار 2 میں سوویت یونین نے دیا تھا لیکن ادروائز دے آر ناٹ بین کالونیز یا انڈر آکوپیشن. تو انہوں نے اور لوگوں کو قبضہ ضرور کیا. سو یہ ان کی ایک پختگی ہے ان کے سسٹم میں ان کے ڈی این اے میں دیٹ دے ول فائٹ بیک اینڈ دے ول ناٹ گیو اپ آن دیٹ. اینڈ پلس ویدر از دا ٹرکش لینگویج اور دا فارسی لینگویج یہ بڑے رچ کلچرز بھی ہیں ثقافتی حوالے سے بھی. تو یہ انہوں نے جو پنگا لیا ہے تو اب سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا نمبر 1 دشمن اس خطے میں اسرائیل اور امریکہ نے چونکہ اپنے سارے انڈے مڈل ایسٹ کے پالیسی کے اس کی ٹوکری میں ڈال دی ہیں نیتن یاہو کی اور اسرائیل کی. تو امریکہ کو بھی وہ نقصان پہنچے گا جو نقصان اسرائیل کو پہنچ رہا ہے. اچھا مشاہد صاحب مارکو روبیو نے آنا ہے غالباً منڈے کو. اب پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا کیا ہوتا ہے منڈے کو لیکن اسرائیل آنا تھا اس نے. جی بالکل انڈین پرائم منسٹر ہاں اس نے انڈین پرائم منسٹر مودی اٹیک سے پہلے گئے ہیں وہاں. مطلب یہ کیسے ہوا ہے اچانک وہ مودی گئے ہیں وہاں پہ ادھر سے وہ ہلری کلنٹن اور بل کلنٹن کی وہ ایپسٹین فائلز کا کیس کھلا ہوا ہے اور ہلری کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ کو لے کر آؤ بیچ میں. دیکھیں نا اس کو بھی تو اس میں ذرا مجھے بتائیں یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت یعنی آخری آدمی ایران پہ اٹیک کرنے سے پہلے جو گیا ہے اسرائیل وہ انڈین پرائم منسٹر مودی وہاں پہ. آپ یہ نہ بولیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے کئی متواتر پروگراموں میں ہم نے ایپسٹین فائلز کی بات کی. ہم واحد سب سے پہلے نہیں مجھے سب سے پہلے جی اور ہم نے کہا کہ اس کے بڑے جیو پولیٹیکل اثرات یہ بڑی سیریس اسٹریٹجک لوگ کہہ رہے تھے یہ گوسپ نہیں تھا. اٹ از اے ویری سیریس کیونکہ اسرائیل لابی اسرائیل کا رول اور جو لارجر پلان ہے گریٹر اسرائیل اور آپ نے دیکھا جو انڈو اسرائیل ایکسس کی ہم بات کرتے رہے آپ کے پروگرام میں وہ سارا اب ایپسٹین فائلز میں ثابت ہو گیا ہے کنفرم ہو گیا. اب آئے مودی میں نے آپ کا کالم بھی بڑا زبردست آیا ہے جیو پالیٹکس آف ایپسٹین فائلز. آپ کا کالم بھی بڑا زبردست ہے. میں نے تو اسپیشلی لکھا پہلا کالم ہے کہ جو پالیٹکس کی بات کی لوگوں تو بات نہیں کر رہے کہ اسرائیل کا وہ ایجنٹ تھا اسرائیل کے ایمان پر کام کر رہا تھا. مودی جو گیا ہے اور مودی نے بھی دیکھیں سویلائزیشنل بات کی ہے تہذیب کہ یہ انڈین مدر لینڈ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا پہلی دفعہ اس نے کہا کہ یو آر مور دین اے بردر. نیتن یاہو نے مودی کو کہا کہ یو آر مور دین اے بردر اور مودی نے کیا کہا اسپیچ میں یو آر پارٹ آف دا مدر لینڈ انڈین مطلب حالانکہ کیا تعلق ہے اسرائیل کا وہ یورپین جوز کا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ایک خطے میں انسٹالڈ بائی دا ویسٹ. تو وہ انہوں نے لنک کیا اور جو انہوں نے باتیں کی دونوں آئیڈیالوجیز زائنزم اینڈ ہندوتوا دونوں کی سوچ اکھنڈ بھارت اور ایرٹ اسرائیل گریٹر اسرائیل اینڈ گریٹر انڈیا وہ ایک سوچ ہے. یہ اب نظریاتی سوچ ہے اور یہ اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر رجیم چینج کامیاب ہو تو پھر اسرائیل کا بارڈر تو تافتان میں آ گیا ڈاکٹر صاحب. اور پھر انڈو اسرائیل ایکسس کا مطلب ہے وی آر لائک اے نٹ کریکر. اور پھر تو آپ کے جو بلوچستان صوبہ ہو یا آپ کا نیوکلیر پروگرام ہو دیٹ ول بی ان دیئر سائٹس. تو یہ ہمارے لیے ایران از ناؤ دا ڈیفینس لائن فار پاکستان یہ جو جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایران اس میں سرخرو ہو ایران اس کو شکست دے ان کو اور یہ وہ کامیاب نہ ہو اپنے عزائم میں جو امریکہ اور اسرائیل کے عزائم ہے.
کیونکہ یہ تو پھر پورا خطے میں گڑبڑ ہو جائے گی. اور اٹس ناٹ جسٹ پاکستان. آپ نے دیکھا مائیکل حقبی نے کیا بیان دیا تھا, جو ایمبیسڈر آف امریکہ ٹو اسرائیل ہے, کہ جی یہ تو گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. ایون انہوں نے سعودی عربیہ کا کچھ حصے کو شامل کر دیا. تو یہ ان کے سوچ ہے, یہ ان کے عزائم بھی ہیں, اور اس کو میں سمجھتا ہوں سیریسلی لینا چاہیے. اچھا ایک بات مشاہد صاحب, یہ درمیان میں طالبان نے کہا تھا کہ ایران پہ اٹیک ہوا تو ہم ایران کی مدد کریں گے. حملے انہوں نے پاکستان پہ شروع کیے ہوئے. افغانستان طالبان کیا کریں گے؟ اب ان کی مدد کو جائیں گے یا ہمارے پیچھے لگے رہیں گے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ بیسیکلی تو طالبان نے بھی تو اپنے سارا وزن یا سارے انڈے انڈین ٹوکری میں ڈال دی نا, کہ وہ مودی کے پاس گئے جو ہندوتوا کے سب سے بڑے علمبردار ہیں, جو مسلمانوں کے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس خطے میں, اور خود وہ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان RSS کے ساتھ مل کے پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو یہ ایک افسوسناک پہلو تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسلام میں کہتے ہیں توبہ کی تو گنجائش ہے, بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں, اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اب جو فرنٹس کھلے ہوئے ہیں یہ ڈیفیوز کریں, خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال میں. آئی تھنک جو سفارتکاری کی بات ہوئی ہے اس کی بات بھی کریں, ڈیفیوز کریں, اور پاکستان کے اندر بھی جو ہمارا معاملات ہیں سیاسی پولرائزیشن, کیونکہ یہ اب نہیں, اور طالبان مشاہد صاحب طالبان ایکسپوز ہو جائیں گے اگر اس وقت وہ پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں اور ایران کی ہیلپ نہیں کرتے, تو وہ ہمیشہ کے لیے ایکسپوز ہو جائیں گے اس وقت. جی بالکل, وہ تو کافی حد تک ایکسپوز تو ہو گئے جب ان کا دورہ ہوا تھا انڈیا کا, لیکن اب تو بہت زیادہ ایکسپوز ہو جائیں گے اگر یہ ایسا انہوں نے کیا جو آپ فرما رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا مشاہد صاحب, اب آ جائیں ذرا زوم آؤٹ تھوڑا سا کر کے آپ سے. چائنا اور رشیا بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن انٹیل بھی ہے, ان کو پتا بھی ہے کہ یہ آبنائے ہرمز سے آئل جا رہا ہے. کیا پیوٹن کیا سوچ رہا ہے اور شی جن پنگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت پیوٹن اور شی جن پنگ کی یکساں سوچ ہے کہ کسی طریقے سے ہم ایران کی سیاسی, سفارتی, اقتصادی اور فوجی مدد کریں تاکہ ایران کھڑا رہے, ایران مزاحمت کرے اس جارحیت کے خلاف, اور ایران کامیاب ہو, سرخرو ہو. کسی صورت میں ایران کو وہ گرتا نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ یہ ان کے لارجر جو انٹرسٹ ہے یوریشیا کا, لارجر انٹرسٹ ہے ریجنل سیکیورٹی کا, اور جو بگ گیم ہے سپر پاورز کی آپس میں, اس میں ایران ایک بہت اہم ستون ہے, اور وہ اگر گر گیا تو وہ چین کے لیے بھی اور روس کے لیے بھی بہت ناقابل اعترافی نقصان پہنچائے گا. تو اس لیے ان کی یہ کوشش ہوگی, وہ براہ راست انٹروین نہیں کریں گے, لیکن جس حد تک ممکن ہے وہ ایران کی مدد کریں گے. نہیں ممکن ہے سے مطلب ریئل ٹائم انٹیل بھی دے دی ہے انہوں نے میرا خیال ہے کہ میزائل سسٹمز بھی دے دی ہیں ادھر سارا, اور ریئل ٹائم انٹیل دے رہے ہوں گے. وہ دے کانٹ افورڈ کہ وہ ایران گرے. سائبر وارفیئر, الیکٹرانک وارفیئر اور انٹیل, یہ سارا کچھ ہے جی. اب تو الیکٹرانک وارفیئر بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو بن گیا ہے جی ساری ایشوز کا. جی مشاہد صاحب کے ساتھ ہماری لائن ڈراپ ہوئی ہے, اور مشاہد صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. مشاہد صاحب نے بات کی ہے وہی بات دوبارہ کہ اس کے ابھی کئی فرنٹس کھلنے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی دوبارہ کیونکہ خطاب کریں گے, تو اس خطاب میں وہ کیا بات کرتے ہیں, اس خطاب میں وہ کیا کہنے جا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے رجیم چینج کر لی ہے, کیا عادات بدل دی ہیں, کیا دوبارہ سفارتی معاملات شروع ہونے, اور عرب ممالک کو ایک سگنلنگ گئی ہے. ابھی تک میں جو بات مجاہد صاحب سے بھی ہو رہی تھی اور میں نے خود بھی کہا کہ سگنلنگ گئی ہے کہ وہاں بلاسٹ وغیرہ ہوئے ہیں سارے, اور خلیجی ممالک کی طرف سے, عرب ممالک کی طرف سے, اچھا سعودی عربیہ نے بھی مذمت کر دی ہے اس وقت. انہوں نے ایران کی بھی کی ہے کہ ایران پہ ایران کیوں حملے کر رہا ہے خلیجی ممالک پہ, سعودی عربیہ پہ اور باقی سارے ممالک کی. سعودی عربیہ کی طرف سے آئی ہے ایران کے بارے میں کہ ایران ان ملکوں پہ کیوں اٹیک کر رہا ہے, کیونکہ ریاض اور باقی جگہیں تو ایران کے ساتھ کھڑی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی جو جنگ ہے اس کو نتن یاہو اور امریکہ بٹوین مسلم کنٹریز کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یا یہ جو اہداف ہیں یہ کلیئر رہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ پہ فوکس کرتا ہے, یا وہ عرب ممالک کو اٹیک کرتا ہے. وہ عرب ممالک دیکھیں نا, ایک ملک صرف ہے جہاں پر ابھی تک حملہ نہیں ہوا, عمان ہے, اور عمان اس لیے کہ عمان مذاکرات کے درمیان ہے, باقی تقریباً سارے ہی ملکوں پہ ایک میسیجنگ ہوگی ایران کی طرف سے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ اپنے پبلک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا ایران کو یہ میسج کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں, آپ کا جو نشانہ ہے وہ
اسرائیل ہے یا وہ امریکہ ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ان ممالک کا کیا اب رسپانس آتا ہے، کیونکہ یہ ملک تو ساتھ کھڑے تھے اور ابھی بھی کھڑے ہیں ایران کے. جی